مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بیماریاں ہیں اور ان کی شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے قرآن کریم کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ایسی بیماریاں جس کا علاج دنیا میں موجود نہ ہو، کلام پاک سے وہ بیماریاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، پوچھا اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے میں کیا کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا یہ بوٹی کھا لو، بوٹی کھائی، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد وہی تکلیف جب دوبارہ ہوئی تو جا کے خود ہی وہی بوٹی لی اور کھائی، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے عرض کی اے پروردگار یہی بوٹی کھائی تھی میں ٹھیک ہوا تھا، اب ٹھیک نہیں ہوا۔ تو جواب ملا کہ شفا بوٹی کے اندر نہیں بلکہ میرے حکم کے اندر تھی۔ جب میرا حکم تھا تو وہ بوٹی تمہارے لیے شفا بن گئی، اور جب حکم نہیں تھا تو اس بوٹی نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ در حقیقت فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور علاج کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب علاج کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جائے، شفا بھی مانگی جائے اور صدقہ بھی کیا جائے، اس لیے کہ الصدقۃ رد البلائے، صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہر بیماری جو کوئی بھی ہو، کسی انسان کو اس بیماری کے لیے دعا بنیادی چیز ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور صدقہ کر کے اس کے بعد جب علاج کرے گا تو اللہ شفا دیں گے۔ گردے کی بیماری آج کل عام ہے، بہت سے لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر لا علاج مرض کے لیے شفا ہے۔ تو سورہ فاتحہ گردے کے مریض کے لیے اگر 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور نیم گرم پانی پہ دم کر کے دن میں 2 وقت صبح نہار منہ رات سونے سے پہلے گردے کے مریض کو پلائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دیتے۔ میں پہلے عرض کر چکا شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ جب بندہ دعا بھی کرے گا، وظیفہ بھی کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو جسے اللہ نے شفا اور رحمت بنایا ہے اس بندے کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور اگر کوتاہی کرے گا، یقین نہیں کرے گا تو پھر وہ شفا نہیں بنے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کرے سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ کیا جائے کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دیں گے۔ جب اس طریقے سے سورہ فاتحہ 111 دفعہ روزانہ پڑھی جائے گی تو گردے کے مریض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا پالیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔